طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلام اور ہماری زندگی پروگرام کے اندر آج خواتین و حضرات جو ٹاپک میں بنا رہا ہوں وہ ہے وہ مخلوق کے جو ہم سے پہلے تھی، یعنی جن. لوگوں نے پوچھا کہ جن کیا ہے، ان کی تخلیق اور ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا. سماعت کیجئے. اپنے ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں سورہ رحمان کی آیت سے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا. تو جیسے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم بن سعید ابو اسحاق محدث عظیم بغدادی فرماتے ہیں کہ جان جو ہے یہ جنات کا باپ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا تھا، تو نام جو ہے جو خلیفہ بنایا اس کا نام بتلایا کہ آدم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو یہ جان کہتے ہیں کہ یہ ابو الجن کا نام جو ہے وہ جان ہے، جیسے ابو البشر کا نام آدم ہے. حضرت ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ہم سے پہلے پیدا کیا. 27ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ. من نار السموم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق سے پہلے جان کو آگ سے پیدا کیا ہے، لو کی آگ سے پیدا کیا ہے. تو جان جو ہے یعنی جن جو ہے اس کو انسانوں سے بھی یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا. کتنا پہلے پیدا کیا؟ اب یہ جاننے کے لیے ہم پھر تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات ملتی ہے. حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور امام صحابی نے بھی اسے نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی تصحیح کی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں یہ بات جو ہے یہ المبتدا میں ہے. خلق الجن قبل آدم بألف عام. جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا. تو اس کی تصحیح جو ہے وہ ایک اور روایت سے بھی ہو جاتی ہے. اس کو حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، کچھ نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے تصدیق ہو جاتی ہے. ایک اور روایت ملتی ہے اس سے بھی، وہ بھی حضرت ابن عباس سے ہی حضرت وہب روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے پیدا کیا، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے، رات کو دن سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے اور جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا. اس بات سے بھی پتہ چلا کہ جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے پہلے پیدا فرمایا ہے. جب قرآن مجید کی آیت آ گئی من قبلو تو خیر ان دلائل کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن مزید جو ہے وہ بات پختہ ہو گئی. اب جنات کے جو ہیں وہ کئی درجات ہیں. حافظ المغرب، مورخ، ادیب، محقق امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور تنگ نہیں کرتے، نظر بھی نہیں آتے، انہیں اہل کلام و زبان عامر کہتے ہیں. ان جنوں کو عامر کہتے ہیں، عین کے ساتھ، عین الفا اور میم رے، عامر کہتے ہیں. اور جو انسانوں کو بعض اوقات نظر آتے ہیں ان کو ارواح کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور جو جن سرکش اور شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اور جو ان سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، شیطانوں سے بھی، ان کو عفریت کے نام سے جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں حدیث مشکاۃ شریف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ بات ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جمعہ کا دن تو یہ جب عربی ہوئی تو پتہ چلا. وہی دیکھیے
دن ہر قوم کے اندر دن کا نام کیا ہے اس بات کو چھوڑیے، ہے تو وہ جمعہ نا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ جمعہ ہے. جیسے اب کوئی آدمی کہے کہ فرائیڈے کو یہ کام ہوا، تو بھائی فرائیڈے جو ہے وہ انگلش میں ہے، تو کسی جگہ میں جمعہ بھی اس کا نام ہوگا، عروبہ بھی اس کا نام ہوگا، ادینہ بھی اس کا نام ہوگا، تو یہ سب نام جمعہ کے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا. اب جنات کو کس دن پیدا کیا ہے؟ حضرت ابو العالیہ سے روایت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، وینسڈے کو، اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جو ہے وہ پیدا فرمایا. اب جنات جو ہیں یہ آپ نے جان لیا قرآن مجید کی آیت سے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے. جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو جب جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے تو یہ جنات جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگ ان کی طرف لپکتی ہے، اور جنات جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہاں بھی آگ ہوگی. تو یہ آگ کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنات آگ سے ہیں تو پھر یہ آگ ان کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ تو دیکھیے بھائی، آگ سے مراد وہ آگ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. اگر آگ سے مراد وہی آگ لوگے تو پھر بتائیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو پھر آپ وہاں کیا چیز مراد لیتے؟ کیا انسان واقعی گارے سے بنا ہوا ہے؟ اگر انسان گارے سے بنا ہوا ہے تو یہ نہاتے ہوئے میلٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلا جو بنایا گیا وہ مٹی ہی سے، تین سے ہی بنایا گیا. لیکن اصل مقصد بتلانا یہ ہے کہ انسان خاک سے ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں ان میں سے بڑا عنصر جو ہے وہ کیا ہے؟ خاک ہے، غالب خاک ہے. اسی طرح جن جو ہیں ان کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر بڑا عنصر کیا ہے؟ وہ آگ ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اگر آگ کو لگے، جن کو لگے تو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہوتا. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مٹی سے بنے ہیں، تو اگر میں مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ کو ماروں تو کیا آپ کو درد ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ خود ہی کہیں گے ہاں درد ہوگا. تو آپ تو مٹی سے بنے ہیں، آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ تو فوراً میرا خیال ہے کہ اب بات سمجھ میں آ جائے گی. جنات کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں. یعنی اقسام کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ اس لحاظ سے کہ وہ نظر کس شکل میں آتے ہیں، اس لحاظ سے اقسام کر رہے ہیں. اس سے نہیں کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوں گی. جنات جو ہیں نظر کن شکلوں میں آئیں گے. تو جنات جو ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شکلیں ہی ایسی ہوں. تو ایک پہلی قسم یہ ہے وہ حشرات الارض کی طرح ہوتے ہیں، یعنی سانپ، اسکورپین، کیڑے مکوڑے حشرات الارض کی شکل میں جو ہیں یہ جن ہوتے ہیں. دوسری قسم درندے کی شکل میں، اور زیادہ تر ان میں کالے کتے کی شکل کے اندر یہ جن جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ جنات کی ہوا کی طرح کے ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی اڑتے رہتے ہیں. ان اقسام کو نقل کیا ہے بیہقی نے، طبرانی نے، نوادر الاصول نے، کنز العمال نے، جامع صغیر نے اور جامع کبیر. ان کے اندر یہ تینوں قسم بیان کی گئی. احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں جنات کی اشکال کیا ہوتی ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 265 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے. تو شیطان جو ہے، جن جو ہے یہ کالے کتے کی شکل بھی اختیار کرتا ہے. سانپ کی شکل میں بھی جو ہے وہ جن ہوتے ہیں. ابن انعام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سانپ کی شکل میں بھی جن ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں کئی بار جن سانپ کی شکل میں آئے. ایک مرتبہ ایک جن آیا تھا، وہ سانپ ہی کی شکل میں آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس کافی دیر وہ کچھ بولتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کہنے آیا، یہ نمائندہ ہے جنوں کا، اور کہنے آیا ہے کہ ہماری خوراک یہ چیزیں ہیں تو اس پہ ذرا دھیان دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اونٹ کی شکل میں بھی بولا گیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ اصل میں جن جو ہیں یہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ جسم ناری ہے، آگ کا جسم ہے، یہ کوئی بھی شکل اپنا سکتا ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نہیں اپنا سکتا. ساری شکلیں اس کی بن سکتی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. اب سوال یہ رہا کہ جنات کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں. تو جنات جو ہیں یہ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں کھاتے، لیکن قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ، سب سے پہلے ہمیں حضور کا نام لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل وہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ترمذی شریف کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے. تو حضرت وہب سے بھی ہے، یزید بن جابر تابعی کا بھی قول ہے. علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جنات جو ہیں یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں. اور جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو معلوم ہوا یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں. گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.